جب تک اس سینے میں جان ہے، جب تک اس سینے میں جان ہے، جب تک جسم کا ایک ہی رنگوٹا کڑا ہے، تب تک ہم اس کی مخالفت کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ واپس کرو، واپس کرو، واپس کرو، واپس کرو۔ کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لے لیں گے۔ سوچا ہے شبنم کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لے لیں گے۔ ضرورت پڑے، ضرورت پڑے، ضرورت پڑے تو اس دیش کے لیے ہم جام شہادت پی لیں گے۔ معزز سامعین، ہم سب کو ایک بات جاننی بے حد ضروری ہے، اور یہ بات ہمارے ذہن میں بھی بیٹھ لینا ضروری ہے کہ وہ بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی ڈیفینیشن یہ دی گئی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے کسی بھی کردار اور کسی بھی کرتوت سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، وہی مسلمان ہے۔ اور ایک بات بھی سب کو جان لینی چاہیے کہ اس ہندوستان میں ہم آئے ہوئے مہمان نہیں ہیں، کہ اس ہندوستان میں ہم آئے ہوئے مہمان نہیں ہیں۔ ہم اور ہمارے باپ دادوں کوئی نسلیں اس زمین میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ آج بھی اس زمین میں دفنے ہوئے ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہوئے ہیں جو روزانہ 5 وقت اس زمین پر ہمارے جسم کے سب سے معزز حصہ ناک اور پیشانی لگا کر 5 مرتبہ ہم اللہ کے سامنے ہمارے سر جھکاتے ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان وہ مسلمان ہیں جن کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا حب الوطن من الایمان۔ کوئی لوگ اس کو حدیث بھی بتلاتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی کہنے والے کا قول ہے۔ حب الوطن من الایمان، اس دیش سے محبت رکھنا مسلمانوں کی ایمان کا فریضہ ہے۔ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو دیش کے لیے محبت نہ رکھے۔ اگر مسلمان ہے، سچا پکا مسلمان ہے، تو وہ ضرور بھی ضرور اس دیش کے لیے محبت رکھے گا۔ محترم سامعین، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر جبر کے ساتھ ہمیں مجبور کر کے ایک کالا قانون لایا گیا۔ ہم نظام المسلمین کی طرف سے اس کالے قانون کو واپسی کی دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم سب ہاتھ اٹھا کے اس قانون کو جو ترمیم کی گئی ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ عشام رجیک نظام المسلمین، عشام رجیک نظام المسلمین، عشام رجیک نظام المسلمین، ہندوستان، ہندوستان۔ معزز سامعین، جب سے یہ قانون پاس کیا گیا تب سے ہمارے مسلم کارپوریٹ لا بورڈ، ہمارے جمعیت علماء ہند اور دیگر تنظیمیں سوسائٹی اس ترمیمی بل کے خلاف، اس ترمیمی ایکٹ کے خلاف مقدمہ سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا۔ انشاءاللہ آج سپریم کورٹ نے سنوائی کے لیے پہلی تاریخ مقرر کی ہے۔ الحمدللہ شاید ابھی اس کیس کے بارے میں سپریم کورٹ میں سنوائی جاری ہو چکی ہوگی شاید۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور یہ التجا اور امید کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آئے، سب کہے آمین، آمین۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے مسلمان کے موافق آ جائے، ہمارے حق میں آ جائے، اور ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے مسلمان کی ڈیفینیشن کر دیا ہے کہ مسلمان ہوا ہے جو اس دیش سے محبت رکھے، مسلمان ہوا نہیں ہے جو اس دیش سے محبت نہ رکھے۔ تو ہم ایک اور بات بھی سب کو جاننے کی ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ
दुनिया में जितनी कंट्रीज है, दुनिया में जितने कंट्रीज है, सब कंट्रीज के अपने बनाए हुए संविधान से मैं और हम सब लोग ये यकीन रखते हैं और हम समझते हैं कि भारत का संविधान सबसे बेहतरीन संविधान है। भारत का न्यायालय सबसे बेहतरीन न्यायालय है। इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से। सबका इंशाअल्लाह हमें इंशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इंशाअल्लाह अगर सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक में फैसला आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारे हक में खुदा न करता, खुदा ये ना करे कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आ जाए, फैसला हमारे हक में ना आए, तो इंशाअल्लाह जब तक इस सीने में जान है, जब तक इस सीने में जान है, जब तक जिस्म का एक ही रंगूटा काला है, तब तक हम उसकी मुखालिफत करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, इंशाअल्लाह करते रहेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वापस करो मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मैं आप लोगों की तकलीफ की तरफ लिहाज करते हुए अपनी बात यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।